یہ جو حدیث ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اب اگر ابو بکر صدیق کو کوئی بغض ہوتا مولا علی سے تو اس حدیث کو تو نہ بیان کرتے، یہ بات تو نہ کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا روحانیت میں مرتبہ کیا ہے؟ کیا ان کو بھی ولایت نصیب ہوئی؟ سلسلہ نقشبندیہ ان کے سینے سے کیسے نکلا اگر وہ خود ولی کامل نہیں تھے؟ اور اگر وہ ولی کامل تھے تو مولا علی اور بیوی فاطمہ ان سے ناخوش کیوں تھے؟ حدیث صحیح مسلم 4577۔ مولا علی نے ابو بکر کو جھوٹا، دھوکے باز اور عہد شکن کیوں کہا ہے؟ حضرت ابو بکر جو تھے وہ کامل شریعت تھے۔ اب کامل شریعت کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبے کی ولایت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اس میں اللہ سے تجلیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ان سے جو فیض ہوا ہے وہی لطیفہ نفس کا فیض ہوا ہے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے مرتبے ہیں، زنجبہ، نخبہ اور ابدال، جیسے وہ غوث پاک گھر ایک چور آ گیا تھا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ چور کو پکڑ کے لے جاؤ، جو قطب مر گیا ہے اس کی جگہ بٹھا دو۔ تو اب یہ ابدال اور قطب یہ مرتبے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ بھئی اگر ابو بکر صحیح تھے تو پھر مولا علی نے جھوٹا، دھوکے باز کیوں کہا، عہد شکن کیوں کہا؟ بھئی مومنوں سے تو ثابت ہے نا قرآن سے کہ ان سے تو فحاشی بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ اس دور کا اعجاز ہے کہ مولویوں نے آپ کو کہہ دیا ہے صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہیں، کدو ستاروں کی مانند ہیں۔ وہ جو ستاروں کی مانند تھے، قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ فحاشی بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، ورنہ کیا وہ لالو کھیت کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو جاؤ کا تو پھر یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے تمہارے لیے مغفرت استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اسی دور کے مومنوں کے لیے تھا نا یہ۔ ظاہر ہے کہ جب ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو اپنے دربار میں سمن کیا، وہ ایک انتہائی گستاخانہ عمل تھا۔ ان کی یہ اوقات نہیں تھی کہ نبی کی چہیتی بیٹی کو اس طرح اپنے دربار میں تکلیف دیتے، لیکن انہوں نے دی۔ اب کیوں دی؟ ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر تھا ادھر ادھر سے، کیونکہ انسان جب لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں کہانی سناتا ہے تو انسانوں کا ذہن بدل جاتا ہے۔ جیسے ہر گھر میں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے، ہر گھر میں اگر ماں کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد کو اس کے خلاف کر دے گی، جھوٹ بولے گی اس کے خلاف۔ اچھا پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کے خلاف بولیں گے تو اس کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا، نیگیٹو انرجی اور نار جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے وہ تو جاری ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مولویوں نے ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت کہانیاں بنائی ہیں صحابہ کرام کے لیے، جن کی وجہ سے ہمارے جو اذہان ہیں وہ اتنے غلیظ ہو گئے کہ ہم ایک لفظ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے بارے میں نہیں سن سکتے، بھلے مولا علی کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، ایسے ذہن بن گئے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وقت گزرنے کے بعد ان کو، ابو بکر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن پچھتاوا رہ گیا، کیونکہ سیدہ بیوی کا تو وصال ہو چکا تھا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا ہوا، ہے نا۔ اب ان کا وصال ہو چکا تھا، جن کو تکلیف انہوں نے پہنچائی، جن کا گھر انہوں نے جلایا، جن کا کباڑ انہوں نے توڑا، ان کا تو وصال ہو چکا تھا۔ اور کتنی دردناک بات ہے کہ انہوں نے اپنی نصیحت میں مولا علی کو یہ کہا کہ اے علی، کسی مسلمان کو میرے جنازے میں نہیں بلانا۔ کتنا دل دکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے یہ جملہ اپنی نصیحت میں، وصیت میں مولا علی کو کہا کہ میرے جنازے میں کسی مسلمان کو مدعو نہ کرنا۔ کتنا دل دکھا ہوا ہوگا ان کو۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا کہ مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، کام جو مدر بورڈ ہے نا بہت پرانا ہے، اس کی ریم بہت کم ہے۔ اب چونکہ ان کا تعلق شریعت سے تھا ابو بکر کا، لہٰذا وہ شریعت کے چیمپئن بن رہے تھے اس وقت۔ کیسے چیمپئن بن رہے تھے؟
کہ بھائی قرآن میں آیا ہے کہ نبی کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ ان کا ذہن ون ٹریک مائنڈ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو باغ فدق ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ون ٹریک مائنڈ تھا نا، ان کی تو باقی باتیں سمجھ میں آئی نہیں۔ وراثت تو تب ہوتی جب حضور یہ کہتے کہ یہ میری وراثت ہے، اور جو کچھ حضور کی ملکیت میں تھا وہ صرف ان کی اولاد کو جاتا، لیکن وہ بطور وراثت دیا ہی نہیں۔ اب میں اگر ابو بکر کے دور میں ہوتا تو میں اس سے یہ پوچھتا کہ تم بی بی فاطمہ سے باغ فدق واپس لے رہے ہو یہ کہہ کر کہ بھئی نبی کی وراثت اور ترکہ نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہر جنگ میں جو مال غنیمت ملا تھا وہ سارا مال غنیمت حضور نے اپنے بیٹی کو دیا تھا یا سارے مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا؟ مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا نا۔ اچھا، اب جو مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا تو ان مسلمانوں میں اگر اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا مال غنیمت میں سے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ اور اگر وراثت ہے تو سارے مسلمان کمیونٹی کو کیوں بانٹا؟ صرف اپنی اولاد کو دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار وہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، وہ جو یعنی مال غنیمت ہوتا تھا نا جس کو انگریزی میں بوٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر لڑتے جھگڑتے تھے۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ جیسے اب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار آ گئی، اس عورت کے گلے پہ ہاتھ ڈالا، اس کا ہار آ گیا، تو جس نے وہ ہار کھینچا تھا وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا کہ بھئی یہ تو میں نے کھینچا ہے، یہ میرا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے۔ تو پھر اوپر سے سورہ انفال نازل ہوئی۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ تو یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا سنو، مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ یسالونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، انل انفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اچھا بھائی، اللہ اور رسول، وہ تو یہ دو جملے اس لیے لکھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کا رسول، تاکہ یعنی ان کو پتہ چلے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں۔ یا تو پھر یہ بتا دو اللہ اور رسول کا ہے مال غنیمت، تو حضور پاک نے کتنے باکسز DHL سے عرش الہی پہ بھجوائے تھے؟ تو جو اللہ کا ہے وہ بھی رسول اللہ نے استعمال کیا نا۔ اچھا، تو اب مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب جب رسول اللہ کا حق ہے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ رسول اللہ نے تو مسلمانوں کو بانٹ دیا، جہاں دیگر سینکڑوں مسلمانوں کو بانٹا اس بیچ میں اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا۔ یہ تو مال غنیمت دیا تھا، وراثت نہیں، حق ہے ان کا۔ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے محمد کا حق تھا۔ یہ بات ابو بکر صدیق کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ ایک بیٹھا ہوا تھا نا خر دماغ، اس نے بھر دیے کان، انہوں نے فوراً بلوا لیا، کیونکہ ان کی یہ کوشش تھی بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ اس لیے توڑا انہوں نے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو یہ خلیفہ مقرر کیا ہے، ایک تعداد صحابہ کرام کی، جیسے سرکار کے کچھ چہیتے لوگ تھے نا جن میں یہ ندیم ودیم شامل تھے، تو کوئی بھی بات پہنچانی ہو تو ان کے ذریعے سرکار تک پہنچ جاتی۔ اس طرح حضور کے بھی کچھ چہیتے صحابہ کرام تھے، اور وہ سارے صحابہ کرام جو حضور کے چہیتے تھے وہ سب مولا علی کے ساتھ تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھائی ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا تو دیں گے، لیکن علی کا سامنے آ کر اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے تاکہ ادھر ادھر سے سورش نہ پھوٹ پڑے۔ یہ جو حضور کے یہ جو کٹر لوگ ہیں، کون کٹر لوگ؟ اصحاب صفا، وہ نہیں سنتے تھے کسی ابو بکر اور عمر بن خطاب کی، وہ بڑے جو ہے نا وہ خطرناک لوگ تھے۔ وہ کہتے نو، علی اور محمد کے علاوہ کوئی یہاں پر آ کر نہ بولے۔ ان لوگوں کو بھی تو چپ کرنا تھا نا، تو اس لیے یہ ان کے پولیٹیکل مفاد میں تھا کہ مولا علی کا ووٹ ہو، اور مولا علی گھر سے نکل نہیں رہے تھے، نہ مولا علی دروازے پہ آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے دروازہ توڑا۔ اب دیکھو آدمی بچنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے فتنے نہ پڑے، اور تم اس کے گھر پہ آ کے آگ لگا رہے ہو، اس کو گھسیٹ رہے ہو کہ تم فتنے میں پڑو۔ خیر 6 مہینے جب اس واقعے کو گزر گئے
تو ابو بکر نے پھر پیغام بھجوایا. 6 مہینے گزر گئے ناراضگی میں. پھر ابو بکر نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو حدیثوں میں لکھا ہے مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے تم آ جاؤ, عمر کو ساتھ نہیں لانا. حدیث کے الفاظ ہیں. تو پھر جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے پھر یہ روئے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. پوچھا بھی کہ یار میں تو اس معاملے کے اوپر سختی دے رہا تھا. تو مولا علی نے ان کو سمجھایا کہ یہ وراثت کا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اچھا اگر میری بھی سمجھ میں آ گیا تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا جو انہوں نے وراثت دے دی اپنی بیٹی کو؟ یہ بات تو تب ہوتی جب بی بی فاطمہ آ کے کہتی مجھے وراثت دو. انہوں نے تو نہیں کہا نا, رسول اللہ نے کوئی چیز ہدیتاً اپنی بیٹی کو دی, وہ وراثت کہاں ہے؟ وہ تو محمد رسول اللہ کا حق ہے جس کو چاہے دیں, تم کون ہوتے واپس لینے والے؟ تو یہ فحش غلطی تھی جو ابو بکر صدیق نے کی. مجھے تھوڑی ڈر ہے کسی سے, جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے. آپ مانے تو مان لیں, نہیں مانے تو بھاڑ میں جائیں, تو انہوں نے کیا ہے یہ. اسی طرح بہت سے لوگ تھے, جیسے وہ کنجر کا بچہ مروان تھا جس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر چھڑوائے, پتھراؤ کرایا. یہ مسلمان تھے سارے. بہرحال ابو بکر جو ہیں ذہن کے کچے تھے, عمر بن خطاب کی باتوں میں آ گئے. لیکن میں اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نیت میں فطور نہیں تھا, نہ مولا علی کے بے ادب تھے وہ. بس لوگوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے بیوی کو طلب کر لیا, جو ان کی بہت بڑی خطا تھی, بہت بڑی غلطی تھی. اب اگر بی بی فاطمہ ان کو معاف کر دیں تو پھر معافی ہوگی, اور اگر بی بی فاطمہ نے کہا میں ان کو معاف نہیں کرتی تو پھر ان کی چھٹی ہو جائے گی. کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے صاف, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینا. یہ قرآن شریف کی آیت. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ وہ لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت تکلیف پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت. وأعد لہم, اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے, عذاب مہین, بڑا دردناک عذاب دے گا. تو اذیت نہیں پہنچائی انہوں نے بی بی فاطمہ کو. چلو یوں کہہ دو جس نے بھی اذیت پہنچائی وہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ. جس نے اللہ رسول اور آل رسول کو تکلیف پہنچائی اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ فتویٰ قرآن کا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کو تکلیف پہنچائی. کئی دفعہ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا کیا ہوا وہاں پر, ابو بکر سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. وہ زکوٰۃ کے معاملے پہ انہوں نے جو ہے, جو اسلام کے کانفیڈریٹس تھے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ان کے اوپر جو ہے تلوار لے کے چڑھ گئے یہ کہ رسی کا اتنا بڑا ٹکڑا بھی اگر زکوٰۃ میں ہوگا نا تو میں اس کے لیے جنگ کروں گا. اب جو حضور نے 11 شادیاں کی وہ اس لیے کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو عورتوں کا شوق تھا. عورتوں کا شوق ہوتا تو سب کنواری ہوتی. ان 11 میں سے صرف ایک بی بی عائشہ کنواری تھی, باقی یا تو کوئی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی, عمر بھی زیادہ. بھائی آدمی کو عورتوں کا شوق ہوگا تو نوجوان لڑکیاں بیاہ کے لائے گا نا, یا کوئی کنواری لڑکی نہیں بچی تھی وہاں پہ, تو پھر مطلقہ اور بیواؤں سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اس قبیلے کی بیوہ لے آتا ہوں. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ عزت دی ہے اس نے ہمیں, ہمارے اس قبیلے میں شادی کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کہ اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں, اور جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیٹیکل ٹیکٹکس تھے کہ ادھر ادھر قبیلوں میں جو میرے دشمن گھسے ہوئے ہیں ان میں سے میں اپنے کانفیڈریٹ نکالوں, اپنے حامی بناؤں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں ایک ایک شادی کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس لیے اسلام کی قوت بڑھ گئی. اور جیسے ہی حضور کا وصال ہوا انہوں نے فل ان کے اوپر جیسے انجمن والے کرتے ہیں کہ بھائی تم زکوٰۃ, ابے ان کو تو حضور نے اس طریقے سے لگایا ہوا ہے, تم نے انہی سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب سختی کی
تو وہ تو ایک سوشل ایک کانٹریکٹ کی طرح تھا نا کہ بھائی حضور نے ہم کو عزت دی ہے تو انہوں نے حضور کو عزت دی. اب حضور کے جانے کے بعد ان کا تعلق ہی ختم ہو گیا. اب یہ ان کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں, جنگ کی ان سے. لہٰذا انہوں نے, وہ تو تعلیمات کی بنیاد پر آئے نہیں تھے اسلام میں, وہ تو حضور کے حسن خلق کو دیکھ کر ساتھ لگ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ اسلام کے زکوٰۃ کے لیے, ٹیکس کے لیے مار رہے ہیں, اب تم دیکھو کون سی حکومت ہے جو ٹیکس کے لیے تمہیں مار دے گی. ہے کوئی دنیا میں ایسی گورنمنٹ جو کہے اف یو ڈونٹ پے ٹیکس ول کل یو؟ لیکن ابوبکر صدیق نے یہ کیا نا بھائی, یہ کون سی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی؟ کیونکہ یہ رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بچا نا, اس کے لیے بھی میں جنگ کروں گا. کر لی جنگ انہوں نے, کئی ہزار آدمی مسلمان مرتد ہو گئے, دین کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی گمراہی کا توق کس کے گلے میں جائے گا؟ مرتد ہو گئے نا بے شمار لوگ. وہ کھڑے تو وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے فتح مکہ کے موقع پر. کتنے تھے؟ ہاں, لیکن ان میں صرف 11-12 ہی تھے, باقی سب ایسے تھے ایلے میلے. جب انہوں نے وہ کی ہے زکوٰۃ کے نام پر, جو انہوں نے جنگ کی ہے, 30-35 ہزار مسلمان تو زندگی اسلام کو چھوڑ کے اس وقت بھاگ گیا. اس کے بعد مولا علی تک کا جب ٹائم آیا تو کم و بیش 10,000 جو ہے نا خارجین ہو گئے تھے. 10,000, جن میں سے 5,000 کو مولا علی نے جو ہے ان کو فارغ کیا. وہ 5,000 ڈر گئے, توبہ طائب ہو گئے. جب مولا علی نے ان سے جنگ کی خارجین سے, تو یہ مسلمان انہی کے خلاف ہو گئے. کہنے لگے جی آپ نے مسلمانوں کو کیوں مارا؟ تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ مولا علی ان کو لے کے گئے وہاں, اور ان خارجین کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کو سیدھا کر کے ان کے پیٹ کی طرف تلوار کی نوک رکھ کے اشارہ کیا نا جب, تو ان کے پیٹوں سے سور برآمد ہو رہے تھے. کہا کہ تم ان کو انسان کہتے ہو؟ یہ اس امت کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے. پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 2 گروہ بن گئے, ایک مولا علی کے ساتھ اور ایک امیر معاویہ کے ساتھ. تو امیر معاویہ کی جماعت کو تو حدیثوں نے کہا تھا باغی ہیں. تو اب مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد رہ گئی تھی نا, اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ بھئی امیر شام امیر معاویہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت. اسلامی سلطنت کہاں تھی؟ وہ تو سارے مرتد تھے, مولا علی کے خلاف تھے, محمد رسول اللہ کی نظر میں باغی تھے. کہاں گئے 1.25 لاکھ صحابی؟ یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ آ گیا تو 72 نفوس رہ گئے. جب امیر معاویہ اور مولا علی کی جنگ ہوئی تو بڑی تعداد امیر معاویہ کے ساتھ تھی. حدیث نے جن کو باغی کہا ہے, چند لوگ مولا علی کے ساتھ تھے, وہی مسلمان, وہی صحابہ, وہی مومن تھے. باقی سب یا تو مرتد تھے یا منافق تھے, چند مٹھی بھر. اور جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے, کون سا صحابی آیا امام حسین کی مدد کے لیے؟ آیا کوئی؟ یزید کی فوج میں سینکڑوں ایسے تھے جو صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے, جنہوں نے آل رسول کو کاٹ کے رکھ دیا. سینکڑوں ایسے تھے. اب کیا کہیں ہم, عثمان غنی جو تھے, کتابیں تاریخ کی بھری ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھی نیپوٹزم کا الزام تھا, ان کے اوپر بھی اقربا پروری کا الزام تھا. اور اقربا پروری جو تھی, در حقیقت وہ اقربا پروری تھی نہیں, وہ سیدھے سادے تھے. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرا نہیں. اقربا پروری دکھ رہی تھی دور سے, دراصل وہ بلیک میل ہو رہے تھے. غلطی ان کی یہ تھی, اب وہ غلطی بھی معصوم غلطی تھی, کہ انہوں نے امیر معاویہ کی بہن سے شادی کر لی. تو اب امیر معاویہ کی بہن سے شادی کی, جب عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ امیر المومنین بن گئی امیر معاویہ کی بہن عثمان غنی کے گھر میں. اب وہ عثمان غنی کی جو بیوی بن گئی امیر معاویہ کی بہن, وہ عثمان غنی کو پٹیاں پڑھا کے اپنے کام نکلواتی تھی اپنے بھائی کے لیے. اگر عثمان غنی اقربا پروری میں ملوث ہوتے تو اپنے خاندان کو کچھ کرتے, اور ان کو کرنے کی ضرورت کیا تھی, وہ تو پہلے ہی بہت امیر آدمی تھے, وہ تو امیر آدمی تھے نا. تو اب غلطی ان سے ہوئی ہے, لیکن غلطی کیا ہوئی ہے, وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ مروا رہی ہے مجھے, اپنے بھائی کا گھر بھر رہی ہے. انہوں نے, اور عثمان غنی کی شہادت میں بھی امیر معاویہ کا ہاتھ ہے کہ یہ عثمان غنی کا انتقال ہو جائے گا, جتنا بھی مال اور پیسہ ہے یہ میری بہن کو مل جائے گا کیونکہ بیوہ ہو جائے گی وہ. مولا علی کو پتہ تھا اس سازش کا. مولا علی نے امام حسن اور امام حسین دونوں اپنے نوجوان بچوں کو گھر کی چھت کے اوپر کھڑا کر رکھا تھا عثمان غنی کی, کہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو.
اگر مولا علی عثمان غنی کو غلط سمجھتے تو اپنے بچوں کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کرتے؟ سوچو یار، دماغ استعمال کرو نا۔ اب مولا علی کے عثمان غنی کے تعلقات خراب ہوتے تو مولا علی اپنے بچوں کو کھڑا کرتے کہ جب تلوار لے کے جاؤ؟ ان کو خطرہ نہیں ہوتا ان کی جان کو؟ بچوں کی ان کو بھی تو جان کو خطرہ ہوتا کہ اگر کوئی مارنے عثمان غنی کو آئے گا، یہ ریزسٹ کریں گے تو کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ لیکن پھر بھی مولا علی نے کھڑا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عثمان غنی کے ساتھ مولا علی کے تعلقات اچھے تھے، کوئی چپکلش نہیں تھی۔ لیکن آج بنانے والے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کی نیت اور دل صاف تھا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اب اگر ابو بکر صدیق کو کوئی بغض ہوتا مولا علی سے تو اس حدیث کو تو نہ بیان کرتے، یہ بات تو نہ کرتے۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد بھی رجوع جو ہے ابو بکر نہیں کیا نا، جب ان کو پتا کہ جی مولا علی تو 6 مہینے ہو گئے، وہ تو آ ہی نہیں رہے، ملاقات ہی نہیں کر رہے، مل ہی نہیں رہے، تو ان کو پھر حضور کی وہ باتیں یاد آئی ہوں گی، مولا علی کی شان میں جو حضور نے فرمائی تھی۔ پھر یہ 6 مہینے بعد بھاگے بھاگے آئے ہیں، تو مولا علی نے صرف ایک ہی مطالبہ ان سے کیا کہ ابو بکر تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، عمر کو ساتھ لے کے نہیں آنا ورنہ میں نہیں ملوں گا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی کتنے تکلیف میں تھے عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ یار اس کو لے کے نہیں آنا استاد تم۔ اچھا، اس کو نہ لانے کی، اس کو منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بندے کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں تھا۔ اب جیسے حجر اسود کے سامنے جا کے کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہے تو بے ضرر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ مولا علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، فوراً کہا عمر تو غلط کہتا۔ یہ الفاظ حدیث میں لکھے ہوئے میرے نہیں ہیں کہ مولا علی نے ٹوک کے کہا کہ عمر تو غلط کہہ رہا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان موجود ہے، 1 زبان موجود ہے، اور یہ پیار و محبت سے، عقیدت سے جس نے اس کا بوسہ لیا یوم محشر میں اس کی گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ اب وہ شفاعت کرے گا تو فائدہ تو پہنچا رہا ہے نا آپ کو۔ تو انہوں نے کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ یہ بے ضرر پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا؟ کوئی اس کی گفتگو رسول اللہ کی گفتگو پر مبنی تو ہے نہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے لہٰذا میں آگے بیان کر رہا ہوں، اپنے ان کے منہ میں دماغ میں جو کچھ آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں۔ یہ میں تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقتاً جن لوگوں کو مولا علی سے، رسول اللہ سے بغض ہے، انہی کے اوپر لعنت بھیجو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولا علی سے پیار کرتا ہو، اس کی تعظیم کرتا ہو، لیکن ان تعظیم اور پیار کے علاوہ انسان بشر ہے، غلطیاں بھی ہو گئی ہوں، بعد میں معافی مانگ لی ہو اور اللہ رسول نے، مولا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا ہو، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو لعن طعن کرتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے اس کو۔ تو گالی دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعی سامنے والا بندہ گستاخ ہے بھی یا نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر سب کو گالی نہ دیں، سب پر لعن طعن نہ کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سنی سنائی باتوں پر نہ کریں نا۔ اب آپ کہیں جی ابو بکر کی ماں کی ہے، ابو بکر کی ماں کی وہ بعد میں پتہ چلے کہ ابو بکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا کہ یوم محشر میں آپ دیکھیں کہ ابو بکر جو ہے مولا علی کے پاؤں دبا رہے ہیں اور آپ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ حضور نے ہدیہ کیا تھا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو غلط، یعنی ان کا ذہن خراب کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی بات آئی تھی اس وقت بھی ابو بکر جو ہے کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں، عمر کو کہا کہ تم اس سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، کبھی نہیں کروں گا، میں منع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آ گئے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ ان لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ موذی جانور ہوتے ہیں۔ پھر آ گیا جی اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان کو یہ دکھایا گیا کہ اسلام کا بڑا نقصان ہوگا، قرآن ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ابھی جمع کرا لو۔ اور وہ تو ڈر گئے، کہنے لگا اچھا قرآن بالکل ختم ہو جائے گا، کہیں نہیں ملے گا، ہاں پھر جمع کرا دو۔ اب دیکھیے کئی لوگوں نے قرآن جمع کیا اور لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوئے، خاص طور پر جس کی حضور نے تعریف فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امتیوں کو جمع کر کے کہا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن کی تلاوت کر سکے۔ قرآن کو جس طرح عبداللہ بن مسعود نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے بھی قرآن جمع کیا، اور تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے قرآن جو جمع کیا تو یہ پہنچے تلوار لے کے عمر بن خطاب۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ادھر ہی استاد، تلوار میرے پاس بھی ہے، میرے گھر میں نہیں آنا۔ کہتا ہے جو قرآن جمع کیا وہ مجھے دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا چلے جاؤ، عافیت اسی میں ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے یہ دھمکایا، انہوں نے کہا عمر بن خطاب یاد رکھنا
تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے تو تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہے. تلوار لے کے کیوں آیا عمر بن خطاب اس کے گھر پہ؟ اس نے ایک آیت کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ آیت قرآن میں تم نے غلط جو ہے نا اس کی کتابت کی ہے. یہ آیت اتری تھی نہیں اس طرح جس طرح تم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا. پوری غلط آیتیں اس قرآن کے اندر ڈال دی. عبداللہ بن مسعود نے دی نہیں. وہ پتہ نہیں کوئی بندہ تھا، کوئی کہیں دوسرے گاؤں سے کسی کو اس نے بلوایا، اس کو حوالے کی کہ جا کے یہ نکال دو فلاں جگہ کسی کے پاس محفوظ کرا دو. وہ کرا دیا. اچھا پھر وہ محفوظ کرتے 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 کہاں چلا گیا؟ 300-400 سال بعد وہ پھر قرآن عبداللہ بن مسعود کا جمع کیا ہوا احرام مصر کے اندر رکھوا دیا. کسی کو نہیں پتا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. یہ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ احادیث کے اوپر جو شرح لکھی گئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن کی تم نے جو جمع کیا ہے نا، اس میں کئی آیتیں غلط، نہ صرف غلط، جو آیتیں منسوخ ہو گئی تھی وہ بھی لکھ دی. وہ توڑ گیا. اور جو مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ عثمان غنی نے اس کو آگ لگا دی، صرف اپنے مطلب کا. اب ہم کس کی نیت پر شک کریں گے؟ اس طرح کے اعمال جو انہوں نے کیے اس کے اوپر ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی عزت بچے گی؟ یہ مشکوک بناتی ہے نا بات. مشکوک نہیں بناتی کہ تم سب کے سامنے محمد رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جو مولا علی ہے، جو ہمارے پوری امت کے مولا ہیں، انہوں نے جو قرآن جمع کیا ہے سب سے زیادہ معتبر وہ ہے. تم نے اس کو ریجیکٹ کر کے آگ لگا کے باقی لوگوں کو جن کی کوئی حضور کی بارگاہ سے سند نہیں، ایمان کی سند نہیں، ان سے قرآن جمع کروایا. اور جو مولا علی نے جمع کیا قرآن اس کو تم نے آگ لگا دی. عذاب تو آئے گا پھر تمہارے اوپر. لہذا کیا ہوا پھر؟ صرف ابو بکر ہی تھے جو طبعی موت مرے. اس کے بعد عمر کا بھی دیکھ لو. میرے اوپر تو جو ہے نا ان کی آگ لگتی ہے. ان کو جو میں بولتا ہوں نا، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن میں تو دلیل دے رہا ہوں. دلیل کیا دے رہا ہوں؟ کہ جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے نا ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر آپ کی تشریف میں پھوڑا کیوں نکل گیا؟ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ حفاظت کے قابل نہیں ہے. یہ دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے یہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ بھائی اللہ اس کی حفاظت کر پائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں یہ جمع کرو، اللہ کی چھوڑو، وہ تو بولتا رہتا ہے. یہی مطلب ہوا نا. تو ایمان تھا ان کا کہ ہم نے اتارا ہے یہ، ہم ہی اس کی حفاظت. لیکن ان سب کی کھوپڑی سے نکل گیا اس وقت یہ آیت. کوئی یہ اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اگلی جنگ میں اور 2-4 ہو گئے تو پھر قرآن ختم. حالانکہ یہ بات جو ہے نا اس میں جھول ہے. جھول کیوں ہے؟ آج کسی حافظ کے اوپر آپ یہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو نئے سرے سے لکھوا دے گا؟ کر سکتے ہیں کسی حافظ پر؟ کیونکہ حافظ جو ہے وہ تو ہر تراویح سے پہلے ریویژن کرتا ہے، ریوائز کر کے جاتا ہے. ایسا کوئی حافظ نہیں ہے کہ ریویژن نہ کرے اور اس کے دماغ میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، فٹ 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 پڑھے گا بغیر غلطی کیے. کوئی ایسا نہیں ہے تراویح پڑھانے والا کہ 30 دن تک روز تراویح پڑھے بغیر لقمہ دیے. تو کیسے آپ کہہ دیں گے کہ بھئی اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے، کہیں قرآن اٹھ نہ جائے؟ حافظ قرآن کے اوپر تکیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جھوٹ اور جھول والی بات ہے کہ بھئی اس لیے قرآن کی کتابت کروا رہے ہیں کیونکہ حفاظ شہید ہو گئے تھے. غلط. کیونکہ کسی حافظ کے اوپر تکیہ کر کے قرآن کو اثر نو دوبارہ ہو بہو بغیر کسی خطا اور غلطی کے لکھوایا نہیں جا سکتا. اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جتنا قرآن نازل ہوا تھا اور لوگوں نے چمڑوں پر لکڑیوں پر لکھا تھا وہ سارا کا سارا تم نے ریٹریو کر لیا؟ اب جس طرح ایک بات ہے کہ یہ جو لفظ ہے کانا، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معلوم کیا ہوا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ تھی. یہاں یعنی حاضر کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. جس طرح انسان کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، انہ کان ظلوما جہولا. اچھا اس کا مطلب وہ کیا لے رہے ہیں کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. اگر انسان ظالم اور جاہل ہے، غوث پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہوا
انہو کانا ظلومن جہولا، ایک وقت آیا تھا جب یہ جاہل اور ظالم تھا، جب اس نے اپنے سینے کو منور کر لیا، آباد کر لیا، اب تو نہیں ہے۔ اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ نمونہ تھی۔ اب کیا ہوگا ایک دن میں تو نہیں بتائیں گے نا، یہ تو سب سرکار گوہر شاہی کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے جو ہمیں قرآن کے یہ باطنی راز ملتے ہیں، یہ آپ کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے۔ اب جیسے وہ میں نے دعا کل بتائی تھی سلطان النصیرہ والی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعا ہے کہ میرے لیے کوئی صاحب اختیار مددگار بھیج۔ یہ امام مہدی کے لیے دعا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، جس طرح ابراہیم محمد رسول اللہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایسا بھیج، اس طرح حضور یہ دعا فرما رہے ہیں امام مہدی کے لیے کہ کوئی ایسا با اختیار مددگار مجھے میرا بھیج، با اختیار سلطان النصیرہ، با اختیار مددگار۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدق کے ساتھ مجھے داخل کر اور صدق کے ساتھ مجھے نکال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے داخل کر، کہاں سے نکال؟ یہ عرضی ارواح محمد کا جسم مہدی میں صدق کے ساتھ جانا، اور صدق کے ساتھ جسم محمد سے ان عرضی ارواح کا نکلنا ہے۔ صدق کیسے کہ وہاں پر شیطانی بسیرا نہ ہو سکے، اس جسم سے صدق کے ساتھ نکال، اس جسم میں صدق کے ساتھ داخل کر۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانٌ نَصِيرًا، وَاجْعَلْ، اور میرے لیے بنا اپنی جانب اپنی طرف سے با اختیار مدد کرنے والا، یعنی محمد رسول اللہ کو با اختیار مددگار کی ضرورت ہے۔ کون ہے وہ با اختیار مددگار؟ مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا، مان نہ تو، ہم نے تو، مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا، جھکا ہوا تھا سر تیرے محبوب کا جو بلند کرا دیا۔ یہ ہے سلطان النصیرہ، سیدنا گوہر شاہی کی ذات والا۔